الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وعلى آله الأتقياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور کرم سے گزشتہ جمعہ سید کونین صاحب دولاب صاحب لواء الحمد وسید اولاد آدم یوم القیامہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان بات درستی کر نہیں چل رہے ہیں، ہم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چل رہے ہیں۔ گلی جاتی ہے آپ دیکھ، آپ کے کمال عشق میں بہت کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے کمالات کو پہچاننا، سمجھنا امت کے بس میں نہیں، امت کے بس میں نہیں۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کی جن صحابہ کرام نے زیارت کی
ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ دیکھا اس کو بیان کیا اور خوب بیان کیا اور کمال بیان کیا۔ چل رہے ہیں؟ ان صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ذاتی اور کمالات صفاتی کو خوب بیان کیا۔ اتنا بیان کیا کہ آپ کی اخلاق کیا ہے اس کو بھی خوب بیان کیا۔ آپ کا خلق کیا تھا اس کو بھی بیان کیا۔ آپ کا خلق کیا تھا اس کو بھی خوب بیان کیا۔ خلق خاک پیش کے ساتھ اور خلق خاک زبر کے ساتھ، ان دونوں میں فرق ہے۔ خلق خاک زبر کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے صحابہ نے آپ کے ظاہری حسن کو، یعنی جس حسن اور اعضاء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اس کو بیان کیا۔ نہیں سمجھ آئی تو یوں سمجھیے کہ آپ کے خلق خاک زبر کے ساتھ، آپ کی اللہ نے تخلیق کیسے کی، پیدائش کیسے کی، پیدا کیسے کیا، آپ کا سر کیسا تھا یہ صحابہ نے بیان کیا۔ سن کر نہیں، یہ صحابہ نے دیکھ کر بیان کیا۔ ظاہر ہے سنیں اور دیکھیں میں بڑا فرق ہے۔ صحابہ نے یہ دیکھ کر بیان کیا۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، صحابہ نے اس کو بیان کیا۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیسے تھے، صحابہ نے اس کو بیان کیا اور کمال بیان کیا۔ صرف یہی نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیسے تھے، اسی کو نہیں بلکہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو سید کونین کے مسکرانے کی ادا اور حالت کیا ہوتی تھی، اور مسکراتے وقت جب سید کونین کا منہ کھلتا تو منہ سے کیا محسوس ہوتا تھا، صحابہ نے بیان کیا۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی کیفیت کیا تھی، آپ کیسے ہنستے تھے جی؟ مسکرانا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن ہمیشہ مسکرانا تھا، سوائے ایک یا دو موقع کے جس پر آپ نے ذہن فرمایا۔ مسکرانا تبسم اور ہنسنا اس کو ضاد حا قاف ذہن کہتے ہیں۔ یوں فرق سمجھ لیجیے کہ تبسم اور مسکرانا، جس میں انسان مسکرائے اس کی آواز کوئی نہ ہو، دیکھنے والے کو چہرے کی بشاشت محسوس ہو کہ یہ مسکرا رہا ہے،
اور ذہن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہنسے کہ اس کی کم از کم دوسرے کو نہیں تو اپنے کو کیا آ جائے، آواز آئے، اس کو ذہن کہتے ہیں۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ذخیرہ حدیث میں میرے خیال میں ذہن 3 دفعہ سے زیادہ نہیں، ذہن ہنسنا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسما، تبسم اور مسکراہٹ ہوتی ہے، ذہن بہت کم۔ ہنسی کی تیسری کیفیت قہقہا، جس میں انسان اتنی زور سے ہنسے جس کی آواز خود کو بھی ہو، جس کی آواز دوسرے کے بھی ہو۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح روایت میں قہقہا ثابت نہیں۔ اب دیکھیے ذرا، ہنسی، مسکراہٹ، ہنسنا، یہ انسانی زندگی کے معمولات میں ایک چھوٹی سی بات ہے۔ ہر انسان ہنستا بھی ہے، بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ چھوٹی ہے میرے اور تیرے حوالے سے، یہ چھوٹی ہے میرے اور آپ کے اعتبار سے، لیکن رسول اللہ آپ کی ہر ادا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسے ہوئے مسکرانا وہ امت کے لیے ایک مشعل راز ہے، ایک ہدایت نامہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی یہ ادا بھی ایسی رکھی ہے کہ اس میں قیامت تک کوئی آدمی نقص نہ نکال سکے، اس میں عیب نہ اٹھا سکے، انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ آپ کے سارے کمالات خلقی، پیدائشی، جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، صحابہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ سر کے بعد صحابہ نے اس کو بیان کیا کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو بال تھے وہ 3 قسم کے تھے، وفرا، جمہ، وفرا، لما، کانوں تک، کانوں سے نیچے تک اور کندھے تک۔ تو صحابہ نے بیان کرنے میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کے ہونٹ کیسے تھے؟ صحابہ نے امت کو پہنچایا ہے۔ سید کونین کی ناک مبارک کیسی تھی؟ صحابہ نے امت کو پہنچایا ہے۔ ہر انسان کی ناک اور سید کونین کی ناک میں فرق صحابہ نے بتایا ہے۔ کیا کہا؟ لہو نور یعلو، نور یعلو۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک ایسی تھی کہ اس پر ہر وقت ایک نورانیت رہتی تھی، اور نورانیت دیکھنے والے کو ناک سے نورانیت چمکتی ہوئی اوپر کو اٹھتی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ نور کیا تھا؟ یہ نور ایمان تھا، نور تخلیق تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک، آپ کی تخلیق، آپ کی پیدائش، آپ کے ظاہری حسن کے اندر جو کمال رکھا، یہ وہ نور تھا جو سید کونین کی ناک سے اچھل رہا تھا۔ یہ سب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جانے لگے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا گیا،
موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا. کیا خوف ہوا؟ اللہ قتلت نفسا فأخاف أن يقتلون رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. آیت ایسی ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا مجھے فرعون کی طرف نبی تو بنا کر بھیج ہی رہے ہو، لیکن فرعونیوں کا تو ایک بندہ میرے ہاتھ میں قتل ہوا پڑا ہے، اس نے تو مجھے مجرم ٹھہرا رکھا ہے، میں فرعون کے دربار میں کیسے جاؤں گا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ نہیں کہا تو میرا نبی ہے، ساری کائنات کے اختیار تو تیرے ہاتھ میں ہیں، فرعون لگا جائے گا، تیرے ہاتھ میں نا سارا کچھ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ سارا کچھ ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں. ارے یہی تو بتانے کے لیے موسیٰ فرعون کے دربار میں جا رہا ہے، تیرے اور کائنات کے کسی فرد کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سارا اس کے ہاتھ میں. یہی تو بتانے موسیٰ جا رہا ہے، یہی تو بتانے جا رہا ہے، اور کیا بتانے جا رہا ہے؟ بھائی دنیا میں 1,24,000 نبی جو آئے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ نے نبی سے کہہ دیا ہو سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو کلمہ کفر ہے. اللہ نے تو نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسانیت کو یہ بتاؤ ہمارے اور تمہارے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سارا اس کے پاس ہے. یہی تو بتانے نبی آئے. اور کیا بتانے ہیں نبی؟ اللہ بتانے ہیں کہ اللہ ہے، یہ بتانے نبی نہیں آئے. اللہ ہے یہ تو جنگل کے کتے کو بھی پتا ہے، قرآن کہتا ہے. جانوروں کو علم ہے، فرشتوں کو علم ہے، کیڑے کو علم ہے، درخت کو علم ہے، پہاڑ کو علم ہے، پتھر کو علم ہے، پتھر کو علم ہے، پیر میں آئی ہوئی ذرہ خاک کو علم ہے. ہر نظر آنے والی نہ نظر آنے والی جاندار و بے جان چیز ہر چیز کو خبر ہے کہ اللہ ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ ہے، ان کو اس کی بھی خبر ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ کی عبادت میں نے کیسے کرنی ہے اس کو یہ پتا ہے. پہاڑ ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کی بات، اللہ ہے اور میں نے اللہ کی بات کیسے کرنی ہے. پہاڑ ہے جس کو علم ہے. قرآن کہتا ہے پہاڑ اللہ کو ان بدبخت، ایسے بدبخت مسلمان، کیا کہا میں نے؟ پہاڑ ان بدبخت مسلمانوں سے جو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. پہاڑ اور پتھر اس بدبخت مسلم سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے. قرآن نے یہاں تک کہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودی کیا تھے بھائی؟ مسلمان تھے کافر تھے؟ بولو مسلمان تھے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. قرآن پاک فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. خشية الله کس کو کہتے ہیں؟ خشیت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. ایک اللہ کا خوف، جیسے سانپ سے انسان کو خوف آتا ہے، جانور سے خوف آتا ہے، اژدہا سے خوف آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ایسا نہیں. اللہ کا خوف خشیت والا خوف ہے جس میں اللہ کی محبت بھی شامل ہو. وہ خوف اللہ کا خوف ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیا کہا قرآن؟ کیا کہتا ہے؟ اس بدبخت مسلمان سے جو اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، اس بدبخت
اس بدبخت بے شرم بے حیا مسلمان سے جو رب کا کلمہ پڑھ کر اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں. قرآن کہتا ہے اس سے پتھر اور پہاڑ اچھے ہیں. کون اچھے ہیں؟ جی یہ دیکھیے ذرا سورہ بقرہ آیت نمبر 74. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. اے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مسلمانوں. کون؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مسلمانوں. وہ کون تھے بھائی؟ یہودی. قست قلوبكم، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تم پر اللہ کا حکم اثر نہیں کرتا، جبکہ پتھر پر اللہ کا حکم اثر کرتا ہے. کیسے اثر کرتا ہے؟ اللہ اکبر. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پہاڑوں پر جب اللہ کا خوف غالب آتا ہے، جی اللہ کی محبت غالب آتی ہے، خشیت اور اطاعت کا غلبہ ہوتا ہے، اس سے نہریں بہہ نکلتی ہیں. کون کہتا ہے؟ جی اللہ اکبر. بس یہ ہے کہ قرآن میرا سبحان اللہ کے لیے نہیں ہے. مولوی عادت ہوتی ہے دانت لیٹ دی بولو اونچی آگ گلی لگ رہا. قرآن اس لیے نہیں، یہ اندر میں تو نے یہ دیکھنا تیرے اندر کی گندی مٹی کو قرآن چھیڑتا ہے. اگر وہ چھڑ رہی ہے، صاف ہو رہی ہے تو مسلمان ہے. اگر قرآن کے پانی سے تیرے اندر کی گندگی صاف ہونے کو تیار تو پھر جا کے شروع کو اردو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر تیرے مسلمان ہونے کی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ سبحان اللہ بھی مانا نہیں ہے. ویسے میں کہہ رہا ہوں ہمارا نہیں تو پھر ایک نعرہ بھی ٹھما دینے کی نال نعرہ ہوں نال کی ہوں جیوے جیوے. کیا جی؟ جیوے جیوے. کون؟ مولوی صاحب ری جیوے جیوے زندہ باد زندہ باد. اگر یہ جو اللہ اس کو زندہ باد کر دے اور اس کی زندہ باد میں نا ہمیشہ جیتا رہے، اللہ جو اس کو زندہ باد کر دے اور 100-150 سال سے اس کی عمر لنگ جائے تو نتیجہ پھر کو ہوگا ممبر پہ بیٹھے گا کہ واش روم کی ٹونگ پہ کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ممبر پہ بیٹھے گا. کیوں ایسی زندگی مانتے ہو جس سے رب کے نبی نے پناہ مانگی ہے؟ اللہ میں ایسی نکمی عمر سے پناہ مانگتا ہوں، نکمی عمر سے پناہ مانگتا ہوں. سبحان اللہ. عمر وہی ہے بھائی جس میں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں، یہ کمال اوپر ہے. اس سے نچلا درجہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. کس طرح؟ اس سے اگلا درجہ آپ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لیں. مگر اللہ کے نبی نے اپنے لیے کھڑے ہونے کی نماز اور بیٹھ تک نماز پڑھنے کی حد کو پسند کیا. جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے آپ نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہ حضرت یہ موبائل چل رہا کسی کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ زندگی جس میں انسان رب جو گل رہے وہ کوئی زندگی نہیں. جیدہ بات ہونے کی لوڑ کوئی نہیں، جیوے جیوے دی بھی لوڑ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت. اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پتھر پہاڑ ایسے بھی ہیں ان پر اللہ کا خوف غالب آتا ہے، ان کے اندر سے پانی رسنے لگتا ہے. یہ دیکھیں باڑ کبھی یہ تھے. اچھا خیر اس پہ ایک بات عرض کر دوں. اور تیسرا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر و پہاڑ ایسے بھی ہیں اللہ کے خوف سے اوپر سے لڑک کر زمین پر آ رہے تھے. تمہارے دل اتنے ہی اس سے بھی یہ گزرے. اللہ نے کہا کن کو تھا؟
یہودیوں کو. کن کو؟ سنا کس کو رہا ہے؟ یہودیوں کو. کہ تمہیں؟ ہمیں. یہودیوں کو نہیں سنا رہا، ہمیں، تاکہ ہم ایسے خنزیر نہ بنے. ہمیں سنا رہا ہے. خیر بہرحال اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں عرض کر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ان کو بھیجا وہاں، بات اس سے چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر، اس ناک پر، صحابہ کہتے ہیں ایسا نور رہتا تھا جو نور ناک سے اٹھا ہوا بلند رہتا تھا. دیکھنے والے کو نور کی نورانیت آپ کے چہرے انور کے اوپر لپکتی نظر آتی تھی. یہ شمائل ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اور حدیث کی اور کتاب بے شمار کتابوں موجود ہے. حدیث صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں نے عرض کیا یہ نور کیا تھا، اس پہ بات عرض کر رہا تھا میں. یہ نور نور ایمان تھا. نور ایمان کی مثال دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر کہاں بھیجا؟ فرعون کے پاس. موسیٰ کو خوف ہوا. موسیٰ کو کیا ہوا؟ خوف ہوا. جی اللہ اکبر. اللہ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، وہ سب کر سکتا ہے. اس کو بھی کبھی خوف ہوتا ہے؟ بولو، ہوتا ہے. تو موسیٰ کو کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ کو قرآن کہتا ہے فرعون سے بھی خوف ہو رہا ہے. ارے قرآن کہتا ہے موسیٰ کے ہاتھ سے جو لاٹھی پھینکوائی گئی اژدہا بنی، موسیٰ اس سے بھی ڈر گیا. معلوم ہوا نبیوں میں خدائی صفت نہیں، نبیوں میں انسانی صفات ہیں. ان کا کمال یہ ہے کہ انسان ہو کر اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا ہے. کمال ہے نبی کا. ہمارے نبی میں بھی یہ کمال ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نبی اور رسول ہے. جیسے پہلے نبی اور رسول گزرے تھے، ان میں کوئی خدائی کمال نہیں تھا، نہ ان میں کسی کو کچھ کرنے دینے نوازنے کی صلاحیتیں تھیں. یہ خدا کی شانیں ہیں. نہ ان میں یہ شان تھی کہ مرے گا نہیں، قتل نہیں ہوگا. نبیوں کی یہ شانیں نہیں، یہ شانیں خدا کی ہیں. محمد دوسرے نبیوں جیسا ایک نبی ہے جو دوسرے نبیوں کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ محمد عربی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. خیر موسیٰ علیہ السلام ڈرے. کیا کہا؟ ربی انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. اللہ، میرے ہاتھ سے ایک قرآن قتل ہو گیا تھا، جاؤں گا تو فرعون پوچھے گا تو صحیح نا. میں نے یہاں یہ جملہ بولا، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں کہا موسیٰ تو میرا نبی اور رسول ہے، تو میرا نبی اور رسول ہے. امت محمد کی 24 صدی کے مولوی تو کہیں گے مرا ہوا ولی کر دیتا ہے، تو زندہ نبی کیوں نہ کر سکے گا؟ فرعون نے پھٹے چک دی. یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ نہیں کہا. کیا کہا اللہ نے؟ قال کلا، کبھی نہیں. فرعون تمہارے قریب بھی، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا کہا؟ بولو کیا کہا؟ اننی معکما اسمع وارا. کیا کہا؟ اننی معکما اسمع وارا. اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، اس سے گھبرانا نہیں. وہ جو بھی کچھ بھی ہے وہ بادشاہ ہے، تو فقیری کے لباس میں جا رہا ہے. موسیٰ ڈرنا نہیں. کیوں؟ اننی معکم ہے، تم دونوں بھائیوں کے ساتھ، ہارون اور موسیٰ کے ساتھ میں اللہ ہوں. اننی معکم ہے، تمہارے ساتھ میں ہوں. اسمع و ارا. فرعون نے جو منہ سے بولا اسے بھی میں سنتا ہوں، جو کرے گا اسے بھی میں. فرعون کو میں آپ ڈکلاں گا، تو جا کے میرا کام کر. جی خیر موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کوئی نشانی تو ہو نا، میں تیرا نبی ہوں. اس نور کی بات کر رہا ہوں میں. اللہ کریم نے فرمایا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات میں کوئی بھی چیز مشکل، ارے مشکل بھی مشکل نہیں، اس لیے کہ مشکل میں جو میم شین کاف لام یہ 4 حرف ہیں، یہ چاروں حرف بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، تو مشکل کیوں نہیں؟ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہوا ہے، قرآن کہتا ہے ساری کائنات میں جو کچھ ہوا ہے ہو رہا ہے ہوگا، کائنات کی بقا، کائنات کی فنا، فنا کے بعد اگلا نظام، یہ سارا ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے ساری آسان ہے، سارا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نشانی، اللہ کریم نے فرمایا اے ہاتھ سجا ہاتھ کھپی بغل چلا میں نا، کیا دایاں ہاتھ بائیں بغل میں رکھو ذرا اور اس کو نکالو، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ اتنا روشن، وہ ہاتھ اتنا، اس میں ایسی نورانیت، اس کے سامنے سورج بھی مان پڑ گیا۔ وہ کیا تھا؟ موسیٰ کا ایمان۔ فرق دیکھو، موسیٰ کا ایمان ہاتھ ڈالنے سے باہر چمکا، اور رسول اللہ کا ایمان جو آپ کے قلب میں تھا ہر وقت آپ کے چہرے پر آیا رہتا تھا۔ یہ صحابی کہنا چاہتا ہے۔ خیر، میں نے عرض کیا کہ صحابہ نے آپ کا ظاہری خلق خوب بیان کیا، آپ کے بال کیسے تھے بیان کیا، آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، آپ کا رخسار کیسے تھے، آپ کا پیٹ کیسا تھا، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ سید کونین کا پیٹ آپ کے سینے سے باہر نکلا ہوا نہیں تھا۔ آپ کے پیٹ کی موٹی سی ایک بات میں نے عرض کر دی، کیا کہا؟ سید کونین کا پیٹ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سید کونین کے سینے مبارک سے باہر نکلا ہوا نہیں تھا۔ پورے جسم پر صحابی کہتے ہیں بال نہیں تھے، بلکہ طویل المسربہ۔ کیا کہا پیارے نبی؟ کیا تھے؟ طویل المسربہ۔ آپ کے جہاں سے لے کر جہاں چھاتی ختم ہوتی ہے، اس سینے کی اس لائن سے لے کر نیچے ناک تک ہلکی سی خوبصورت بالوں کی ایک زنجیر تھی، بس۔ کہو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھو صحابہ نے سب کچھ بیان کیا۔ سید کونین کے دست مبارک پرگوشت تھے، سید کونین کے دست مبارک کھلے تھے، سید کونین کی مبارک انگلیاں کشادہ اور لمبی تھیں، سید کونین کے پیر شست القدمین پرگوشت تھے، آپ کی پنڈلیاں پتلی تھی، آپ کی ایڑی بھی پتلی تھی، آپ کا جست اثر انتہائی خوبصورت تھا۔ کتنا خوبصورت تھا، کتنا خوبصورت تھا، کتنا خوبصورت تھا وہ صحابی جس کو علی کہتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی کہتا ہے لم یری مثلہ قط، آپ سے پہلے آپ کے بعد قیامت تک ایسا انسان کسی نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ صحابہ کہتے ہیں جنہوں نے سید کونین کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کے پہلے شوہر سے بیٹے، جو رسول اللہ کی بیٹوں حسنین کے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات حسنین کے کیا لگتے ہیں جی؟ حضرات حسنین کے وہ غالباً ماموں ہیں جی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے حضرت پہلے شوہر سے بیٹے حضرات حسنین سیدنا حسین ابن علی، سیدنا حسن ابن علی، اور حضرت علی کی باقی اولاد ان حضرت محسن، یہ بھی حسن اور حسین کے بھائی ہیں، کیا نام ہے؟ محسن۔ اور حضرت علی کے تقریباً 22 بیٹے ہیں،
کیا کہا؟ 22 بیٹے ہیں، اللہ اکبر، حسنین اور محسن کے کیا لگتے ہیں وہ؟ ماموں۔ کیا لگتے ہیں بھائی؟ حضرت خدیجہ کے بیٹے، حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کی بیٹی ہے نا، تو کیا لگے ان کے بھائی؟ تو حسنین کے کیا لگے؟ ماموں لگے۔ ان سے کسی نے رسول اللہ کے بارے میں پوچھا آپ کیسے تھے؟ آپ کا خلق کیسا تھا؟ خلق خاک پیش کے ساتھ نہیں، خاک زبر۔ آپ کا خلق یعنی آپ کا ظاہری حسن، آپ کے اعضاء کیسے تھے؟ ظاہری اعضاء کیسے تھے؟ عجیب جواب دیا انہوں نے۔ اللہ اکبر، کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین اور جمیل تھے، کوئی بیان کرنا چاہے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ کیا کہا؟ کوئی بیان کرنا چاہے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ان صحابہ نے رسول اللہ کے بارے میں کہا جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا چاہے، بولو بیان کرے گا؟ کر لے گا؟ تو میں نے عرض یہ کیا کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کر سکتے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جن صحابہ نے آپ کو دیکھا ہے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے آپ کے کمال خلق، آپ کے ظاہری حسن کو بیان کیا، صحابہ نے آپ کی عقل کو بیان کیا، آپ کی عقل کو بیان کیا۔ سید کونین عقل میں کیسے تھے؟ ذرا غور کیجیے قرآن کی ایک آیت سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قل انما اعظكم بواحدہ، سبحان اللہ، قل انما اعظكم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنى، قل انما اعظكم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا، ٹھیک ہے نا؟ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا، قل انما اعظكم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنہ۔ دنیا کے انسانوں، اللہ اکبر، محمد کی پیدائش سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کو دعوت ہے۔ اللہ کہتا میرا چیلنج ہے، ساری کائنات مل کر میرے محبوب کے بارے میں غور کرے۔ کیا کرے؟ اعظکم، تم سب کو میں نصیحت کرتا ہوں میرے محبوب کے بارے میں، ایک ایک ہو کے کھڑے ہو جاؤ، دو دو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، پھر محمد کی ذات کو سوچو۔ کس کو؟ محمد کی ذات کو سوچو۔ جب سوچیں تمہاری ختم ہو جائیں گی، نتیجہ یہ نکلے گا ما بصاحبکم من جنہ، وہ محمد جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے اندر رہتا ہے، تمہارے اندر کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، تمہارے اندر پیدا ہوا ہے، تمہارے اندر اس نے جنم لیا ہے، تمہارے معاشرے میں اس کا بچپن گزرا ہے، اس کی جوانی گزری ہے، تمہارے معاشرے میں اس کی شادی ہوئی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، دوستوں کی مجلس بھی ہے، کہیں دشمنی بھی ہوگی، سارا کچھ محمد نے تمہارے سامنے نبھایا ہے۔ پھر دیکھو تو صحیح کہیں محمد کے کسی بھی کام میں کوئی نقص ہے؟ لو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، لفظ نہیں ملے گا، کیا لفظ ملے گا؟ آپ کی عقل کیسی کامل تھی؟ آپ نے حدیبیہ کا واقعہ سن رکھا ہے؟ بولو، غزوہ حدیبیہ سن رکھا ہے؟ میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، میں دو لفظی بات عرض کرتا ہوں۔ غزوہ حدیبیہ صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ وہاں صلح کس بات پر ہوئی تھی، کن شرائط پر ہوئی تھی۔ وہ صلح کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے حق میں
اتنی خطرناک تھی کہ عمر جیسا انسان بھی برداشت نہ کر سکا. عمر جیسا انسان بھی برداشت. عمر نے کہا اے ابو بکر، آپ کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت عمر ابو بکر کے پاس گئے. ابو بکر، کیا ہم سچے نہیں؟ کیا ہم سچے دین پر نہیں ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول نہیں؟ ان کا ہے. قرآن اللہ کی کتاب حق نہیں؟ وہ ابو بکر نے کہا ہے. عمر نے کہا یہ سارا دین اللہ کا نہیں، اللہ کا ہے. کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں؟ ابو بکر نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے. عمر نے کہا پھر یہ صلح کیسی ہے؟ ایسی کمزور صلح تو ہم نے زمانے کفر میں کبھی برداشت نہیں کی، جس میں ساری کمزوریاں کن کے حق میں تھی؟ کن کے حق میں؟ مسلمانوں کے حق میں آ رہی ہیں. رسول اللہ کو ہٹا کر سید کونین کو ایک طرف کر کے میں کہتا ہوں عمر یہ کہنا چاہتا ہے یہ کیسی صلح ہے جس میں ساری ذلت ہمارے حق میں آ رہی ہے؟ یہ کیسی صلح ہے؟ اللہ اکبر. عمر تو اپنی جگہ پر عمر ہی ہے، لیکن صدیق اکبر کو بھی کوئی پہنچتا نہیں. صدیق اکبر کو بھی نہیں پہنچتا. اللہ نے صدیق اکبر کو محمد مصطفیٰ کا ثانی کہا ہے. اس سے آگے کیا بات؟ کیا کہا ہے صدیق اکبر کو؟ محمد مصطفیٰ کا ثانی. کیا کہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا ہے. دیکھو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر الا تنصروه فقد نصره اللہ. قرآن تو نے کیسے پھٹے صاف کیے ہیں ان باطل پرست جھوٹے انسانوں کے جو ابو بکر پر کیچڑ اچھالتے ہیں. ان کا کیسا پھٹا صاف کیا ہے؟ اپنی ہر بات میں وہ فرقہ صحابہ کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے خدا کی قسم وہ جھوٹ ہے. جی حضرت معاویہ کے بارے میں جو یہ بکواس کرتا ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، رب محمد کی قسم جھوٹ ہے. کیا کہا ہے؟ بولو. یہ جھوٹ ہے. حضرت معاویہ نے ایک مشاعرہ مقرر کرایا. کسی کو شک ہے تطہیر الجنان اٹھا کر دیکھے. حضرت معاویہ نے مشاعرہ کرایا. شاعر نے سیدنا علی کی تعریف میں ایک شعر کہا. حضرت معاویہ نے اس کو تحفے میں 70,000 دینار دی اور کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم ابو تراب اس سے بھی بہت اچھے تھے. رہا یہ کہ ان کی جنگیں ہوئی ہیں، اس جنگوں کا ایک پس منظر ہے. وہ جنگ کیوں ہوئی؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کوئی جنگ صفین نہیں ہے. حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان کوئی جنگ جمل نہیں ہے. درمیان میں یہ خارجیوں کا کردار تھا جو رات کے اندھیرے میں انہوں نے کھیلا. دونوں طرف سے ادھر سے بھی تیر انہوں نے برسائے. حضرت معاویہ کے لشکر میں شامل ہو کر بھی ادھر سے تیر برسائے. جب صبح روشن ہوئی دیکھا کہ یہ جنگ کس چیز کی ہے، وہیں وہ دونوں ٹھہر گئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ میرے پاس اس کا موقع نہیں، لیکن دو لفظی بات کہی ہے. حضرت معاویہ کے بارے میں جو کچھ کوئی کتا بھونکتا ہے وہ ایک کتے کی بھونک اور آواز ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. امید ہے میری بات سمجھ آ گئی. جی رائے کہ تاریخ کیا بکتی ہے، تاریخ تیمری کیا بکتا ہے، تو اس میں بھی سنو. تاریخ تیمری کا مورخ ابن جریر ہے. جریر دو ہیں، ایک جریر ابن رستم ہے، ایک جریر ابن غالب ہے. جریر ابن غالب سنی ہے اور جریر ابن رستم شیعہ ہے. وہ تو بکواس کرے گا جی. اور ان تمام روایات میں جہاں صحابہ کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے اس میں کذاب اور دجال اور جھوٹے راوی ہیں.
تاریخ کے گند سے پہلے، چاہے تاریخ وہ طبری ہو، وہ مسعودی ہو، وہ یعقوبی ہو، وہ ابن خلدون ہو، وہ ابن خلکان ہو، وہ یعقوبی ہو، معارف ابن قتیبہ ہو، دنیا کی کائنات کی کوئی بھی کتاب ہو، ان سب کتابوں سے پہلے ہمارے پاس صحابہ کے بارے میں خدا کا قرآن آیا ہے۔ کہو اللہ اکبر۔ جی اللہ ہمیں ہدایت دی۔ عمر تو اپنی جگہ پر ایک شان رکھتے ہی تھے، عمر تو اپنی جگہ پر ایک شان رکھتے تھے، مگر صدیق اکبر کے مقام کو بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے، کہو اللہ اکبر۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار ثاني اثنين۔ ثانی کیا لفظ آ رہا ہے؟ ثانی اثنین۔ اللہ اکبر۔ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وہاں دو تھے، ایک محمد دوسرا ابو بکر تھا۔ جب اللہ ان سے کہہ رہا تھا اذ كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، اللہ نے یہ نہیں کہا محمد ابو بکر کو کہہ رہا تھا، یہ نہیں بلکہ کیا کہا؟ اذ يقول لصاحبه، محمد جب اپنے دوست کو کہہ رہا تھا، کس کو؟ اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ تو ابو بکر ثانی ہوا، تو پھر جب آپ کی موت آ گئی، موٹی سی بات ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا آ گئی؟ ثانی پھر علی ہوگا یا ابو بکر ہوگا؟ آپ کہتے ہیں علی ہوگا، کہو رضی اللہ عنہ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کون ہوگا؟ کون سچا ہے؟ نہ، اس کو چھوڑ دیں، کس کو نہ، چلو فریب سے بری ہوئی روایتوں کو لے لیں، ایسا کر لیں۔ کون سچا ہے؟ اللہ کے ہم تم، اللہ سچا ہے۔ تو محمد کے بعد ثانی کون ہے؟ پیارے نبی بیمار ہوئے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی بیمار ہوئے، نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، لوگوں کو۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر رقیق القلب ہے، دل کا بڑا نرم ہے، آپ کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر تیسری مرتبہ کہا، پھر آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر دوبارہ کہا یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب نرم دل ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی اور کھڑا ہو جائے، اسے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ عمر نے کہا یہ کیسی صلح ہے؟ میں کہتا ہوں پیغمبر کی عقل کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، یہ کیسی صلح ہے؟ عمر پریشان ہے۔ حضرت ابو بکر کے سامنے جب بات ہوئی، ابو بکر نے کہا عمر سب ٹھیک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عمر یہ سب ٹھیک ہے مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابو بکر عمر کو پکڑ کر سید کونین کی خدمت میں لائے۔ کہاں لائے؟ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سید کونین کی خدمت میں لائے۔ ابو بکر نے ساری بات رکھی، یا رسول اللہ عمر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر آگے ہو، عمر آگے ہوئے۔ آپ نے عمر کے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہاتھ رکھا عمر کہتا ہے میں نے اپنے ایمان کی ٹھنڈک اپنے دل کے اندر محسوس کی۔ یہ رسول اللہ کا حق ہے، کس کا؟
اس پر رواہ البخاری، یہ حدیث بخاری کی ہے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، ایک صحابی ان کو قرآن کے بارے میں وہم ہوا، قرآن کے بارے میں وہم ہوا، قرآن کی قراءات، 7 قراءتوں کے بارے میں وہم ہوا۔ وہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ مجھے قرآن ایسے آتا ہے، فلاں کو سنا وہ ایسے پڑھ رہا ہے، فلاں ایسے پڑھ رہا ہے، آپ سمجھے اس کو ایک قراءت کا علم ہے، دوسری کا علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آگے آؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں سید کونین نے اپنا دست مبارک میرے دل کے اوپر رکھا، جیسے ہی پیغمبر نے اپنا دل میرے ہاتھ پر رکھا مجھے ایسا لگا رأیت اللہ، کائنات میرے لیے پھر روشن ہو گئی، ساری کائنات کے پردے کھل گئے۔ پیغمبر کے ہاتھ دل پہ لگتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ یہ ہاتھ ہے کس کا؟ جی کیسا پھر فیصلہ ہوا؟ حدیبیہ میں صلح ہوئی، ہو گئی، بچا لیا پیارے نبی نے کچھ تو خون کو بچا لیا۔ جی آپ جس اونٹنی پر بیٹھے تھے وہ چل رہی تھی، وہ حدیبیہ میں، حدیبیہ کے میدان کے 2 حصے ہیں۔ آج آپ جدے سے جاتے ہیں تو یہ میدان حدیبیہ کا میدان راستے میں آتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں اس کو شمیسیہ کہتے ہیں۔ اس کا آدھا حصہ حدود حرم کے اندر ہے، آدھا حصہ حدود حرم سے پہلے ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ کی اونٹنی حدود حرم کی طرف بڑھنے لگی وہاں بیٹھ گئی۔ صحابہ اس کو اٹھاتے تھے، باپ اٹھاتے تھے، مارتے تھے، کسی طرح اونٹنی اٹھ جائے، اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ رسول اللہ کی عاجزی دیکھو محمد مصطفیٰ کی، آپ نے فرمایا تم کچھ بھی کر لو یہ اونٹنی اٹھ کر آگے نہیں بڑھے گی۔ اس اونٹنی کو اس ذات نے روک دیا ہے جس نے اصحاب الفیل ان ہاتھی والوں کے ہاتھیوں کو کعبہ سے روک دیا تھا، اس کو نہیں آگے بڑھا سکتا کوئی۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں بڑکیں نہیں تھیں، بڑکیں نہیں تھیں، اللہ اکبر، وہاں عزت و انکسار تھی۔ پھر وہ فیصلہ ہوا۔ وہ فیصلہ کیسا ہوا؟ وہ سارا کا سارا فیصلہ کس کے حق میں گیا؟ اللہ اکبر۔ عمر جس فیصلے کو شکست کہہ رہے تھے، خدا محمد عربی کے ہاتھ پر ہونے والے اس فیصلے کو کہہ رہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبین ہے۔ یہ فتح مبین ہے جس کو عمر شکست سمجھتا ہے، یہ میرے محمد کی فتح مبین ہے۔ صحابہ نے سارے کمالات بیان کیے، بیان کر کے کیا کہتے تھے؟ نہیں، آپ کے کمالات ہمارے بس کا روگ نہیں۔ اللہ نے کہا تم بیان بھی کیسے کر سکتے ہو؟ پیغمبر کی شان یہ ہے والتین والزیتون وطور سینین، والتین والزیتون وطور سینین والتین، اللہ اکبر، عیسیٰ کی قسم، والتین والزیتون، ابراہیم کی قسم، وطور سینین، طور سینا پر چڑھنے والے نبی موسیٰ کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس شہر کی قسم جہاں امین پیغمبر محمد پیدا ہوئے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، محمد سے زیادہ حسین دنیا میں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا، تو بیان کیسے کرو گے؟ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔